600 ہجری میں حضرت خلیفہ ہارون رشید کی بیوی حج کرنے کے لیے آئی تھی، تو یہاں پہ پینے کا پانی نہیں تھا، تو انہوں نے یہ نہر اپنے جیب خرچ سے تیار کرائی تھی. یہ نہر عراق سے آئی، دریا فرات سے. اس نہر کی جو لمبائی ہے وہ 2250 کلومیٹر ہے، اور یہ تقریباً 800 سال تک چلتی رہی. یہ صرف حاجیوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی. سامنے دیوار ہے، اس کے اندر بیسک نہر. اس کو نہر کو سپورٹ دی گئی ہے مختلف دور میں. اسی سے یہ مینا مزدلفہ اور عرفات تک جاتی تھی. اسی سے پانی پیا بھی جاتا تھا اور وضو کے لیے بھی استعمال کیا. یہ عرفات سے لے کے آگے یہ مزدلفہ تک یہ وادی ارنا علاقہ کہلاتا ہے. اس کا حج کے ساتھ کنسیپٹ کوئی نہیں. یہ 5.5 کلومیٹر کا ایریا ہے. یہ وادی ارنا کہلاتا ہے. وادی ارنا. یہ حج کے اندر اس کا کوئی بیٹھنا رکنا اس میں کوئی نہیں ہے. یہ خالی جگہ. بیسک جو آپ کا حج ہے وہ ہوگا 8 ذی الحج کو اسٹارٹ ہوگا. ظہر کی نماز مینا میں پڑھنا سنت ہے. مینا کے اندر 5 نمازیں ادا کرنا سنت ہے. سنت ہے، کچھ لوگ سنت مستحب لکھتے ہیں، کچھ لوگ سنت لکھتے ہیں. ظہر سے لے کے 9 ذی الحج کی فجر کی نماز آپ مینا میں ادا کریں. اب ہم مزدلفہ میں آ گئے. یہ پیچھے سائن بورڈ تھا، یہ ہم مزدلفہ کی باؤنڈری میں. یہ مزدلفہ کا ایریا ہے. یہ مزدلفہ کا ٹرین اسٹیشن لیفٹ سائڈ پہ. 9 ذی الحج کی فجر کے بعد آپ عرفات میں آ جائیں. آپ کے پاس 3 فیسلٹی ہوں گی، ٹرین ہوگی، بس ہوگی، پیدل ہوگی. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آتے ہوئے آپ نے بسیں ہی استعمال کریں. اور اس ظہر تک آپ آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، اپنی انرجی سیو کر سکتے ہیں اگر پہلے پہنچ جاتے ہیں. ظہر کی نماز کے وقت آپ کو نماز ظہرین ادا کی جائے گی. ظہر کے اثر ایک ہی اذان کے ساتھ دونوں نماز پڑھائی جائے. اس کے بعد مسجد عرفات میں جو ہوتے ہیں وہ تو خطبہ سن پاتے ہیں. باقی ابھی آج کل موبائل کا دور ہے تو موبائل پہ خطبہ سن لیتے ہیں، نہیں تو خطبہ سننا فرض یا واجب نہیں. یہ ایک مسجد آگے ہماری رائٹ سائڈ پہ، یہ مسجد صرف ایک رات کے لیے کھلتی ہے، 10 ذی الحج کی رات.